अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या फरिश्ते अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं? अगर ऐसा है तो कैसे फरिश्तों की जो है दुआ ली जा सकती है? ये मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब से पूछेंगे। जी मुफ्ती साहब बताइए। जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत अच्छा। खल्फ इब्ने हिशाम अल कारी अपने उस्ताद सुलैम इब्ने ईसा को कुरान सुना रहे थे, और कुरान सुनाते सुनाते जब सूरह गाफिर पे पहुंचे, और सूरह गाफिर की आयत है वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, के फरिश्ते ईमान वालों के लिए दुआए मगफिरत करते हैं, तो सुलैम इब्ने ईसा रोने लग गए और फरमाया मा अकरमल मुमिना अलल्लाह, के मोमिन अल्लाह ताला के यहाँ कितना प्यारा है, कितना इज्जत वाला है। नाइमन अला फिराशिही, वो सोया होता है रात को अपने बिस्तर पे और फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। शरीयत में बहुत सारे ऐसे आमाल बताए गए हमें कुरान और हदीस के अंदर कि जिनके जरिए हम फरिश्तों की दुआ हासिल कर सकते हैं। मैं कुछ आपके सामने रखूंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीहि इल्ला मलकान यंजिलान मिनस समा। आपने फरमाया कि हर रोज आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं सुबह के वक्त, और दोनों की दुआ क्या होती है? अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करे उसे और अता फरमा। और दूसरे फरिश्ते की दुआ होती है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो जोड़ जोड़ के रखे तो उसके माल को ज़ाय कर दे। तो फरिश्तों की दुआ हासिल करने का पहला तरीका अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करना, अपने माल का एक मखसूस हिस्सा जो हर एक इंसान की पहुंच में है, हर आदमी को मालूम है मेरी कितनी ताकत में है, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। फरिश्ते दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इस खर्च करने वाले को तो और अता। दूसरी चीज जो हमें कुरान और हदीस से पता चलती है वो नमाज के मुतालिक है। पहली सफ के अंदर या पहली सफों में नमाज पढ़ना, वक्त पे पहुंचना, शौक के साथ आगे बढ़ के पहली सफ़ में बैठना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सुफूफिल उबल, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह ताला पहली सफ़ों वालों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते भी उनके लिए दुआ करते हैं। फिर तीसरा अमल है, आप पहली सफ़ के अंदर गए हैं और फिर आपने नमाज पढ़नी है। कैसे? सफ़ों के अंदर आपस में मिल के, जुदा हो के नहीं। आप नमाज के अंदर कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़नी है। इस पर भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यसिलूना अस्सुफूफ, अल्लाह ताला उन लोगों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है जो सफ़ों के अंदर मिल के खड़े होते हैं, और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो सफ़ों में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। वैसे भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मोमिन वो है जिसके कंधे नरम हो, मतलब वो अपना कंधा अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पेश करे कि भाई कंधे से कंधा मिला लो। और इसी तरह इसी हदीस के अंदर है कि मन सद्द फुरजतन रफ़अहु अल्लाहु बिहा दरजतन, कि जो शख्स सफ़ों के दरमियान खला को पुर करेगा, अल्लाह ताला इस खला को पुर करने के बदले उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देगा। इसके बाद हम आते अगली चीज उसका ताल्लुक भी नमाज से है। आप आए मस्जिद में, पहली सफ में नमाज पढ़ी और मिल के नमाज पढ़ी, ऐसे है कि अपने मुसलमान भाई के कंधे से कंधा मिलाया, फिर नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठे। मैंने देखा बड़ी अजीब बात है, अच्छे भले नौजवान हैं, जवानी है, ताकत है, हिम्मत है, नमाज में जैसे इमाम सलाम फेरता है भाग के आगे हो जाते हैं, ये पीछे हो जाते हैं। अपना वो जो पोस्चर है, बैठने का अंदाज है बैठने का, वो बदल लेते हैं। ये ठीक नहीं है। हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहा, तो फरमाया जब तक वो अपनी जगह पे बैठा रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। अब वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अर्हमहु, अल्लाह इस पे रहम फरमा। दूसरी दुआ क्या देते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह तो इसको बख्श दे। तीसरी दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, अल्लाह तो इस पर रहमत नाजिल फरमा। या एक हदीस में अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि, अल्लाह तो इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। तो नमाज के बारे में पहला क्या था? नमाज में पहली सफ में नमाज पढ़ना जाके, या पहली सफ में नमाज पढ़ना। दूसरा था कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ना। और तीसरी चीज है नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठे रहना। अगली चीज कि जिससे फरिश्तों की दुआ हासिल होती है वो है लोगों को खैर और भलाई की तालीम देना, लोगों में खैर फैलाना। ऐसा ना करना कि लोगों के अंदर शर फैलाना, अफवाहें फैलाना। जिस जमाने के अंदर हम मौजूद हैं ये अफवाहों का जमाना, लोग बैठे हैं, परवाह ही कोई नहीं है। हालांकि अगर हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी जबान के बोल कितने खतरनाक हैं तो हम रोना शुरू कर दें
اور ہماری زبانیں بند ہو جائیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اور سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، واہل السماوات والارضین، آسمانوں والے اور زمین والے، حتی النملہ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اور زمین والے بھی اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی، یہ سب دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ یصلون علی معلم الناس الخیر، اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، لوگوں کو بھلائی کی طرف راغب کرنا، لوگوں میں بہتری کی کوشش کرنا، اس پر بھی ہمیں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد مریض کی عیادت کرنا، اسلام نے مریض کی عیادت کو اس مسلمان کا حق بتایا۔ حدیث آتی ہے بڑی مشہور ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں، ایک حدیث میں 6 کا ذکر بھی آتا ہے، اور اس میں ہے ایک کہ یعودہ اذا مرض، کہ جب تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی بچہ آتا تھا، کچھ دن نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ ہم کلاس میں تھے تو بچوں سے میں نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، آپ کے گھر کے ایک سائڈ پہ جو آپ کا پڑوسی ہے وہ نان مسلم ہے، میں نے کہا فرض کر لیتے ہیں وہ کرسچین ہے، پھر میں نے کہا جی آپ کے ایک سائڈ پہ گھر میں رہنے والے آپ کے مسلمان بھائی محلے دار ہیں، پھر میں نے بات کو اور تھوڑا سا مزاحیہ بنانے کے لیے، مزیدار بنانے کے لیے کیا دیا کہ آپ کے گھر کی بیک سائڈ پہ قاری صاحب رہتے ہیں جو آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی ہیں۔ میں نے کہا اب وہ اتفاق یہ ہے کہ وہ تینوں بیمار ہیں، تو آپ کس کی عیادت کرنے جاؤ گے اور کس کی عیادت پہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا؟ تب بچے تھے، ایک بچے نے کہا فرسٹ ایئر کی کلاس تھی، ایک بچے نے کہا سر قاری صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے استاد ہیں۔ کہا اچھی بات ہے۔ تو دوسرے نے کہا جی وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ہماری رائٹ پہ، ہم اس کے گھر جائیں گے۔ اچھی بات ہے یہ بھی۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو آپ اپنے نان مسلم جو پڑوسی اس کے گھر کیوں نہیں جاؤ گے؟ سر وہ تو سر آپ تو سمجھتے ہیں نا۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس کے گھر جائیں عیادت کرنے یہ سوچ کر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جایا کرتے، آپ بھی تو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، فرمایا جب وہ گھر میں آتے تھے اور گھر میں کوئی کھانا زیادہ بنتا تھا یا گوشت وغیرہ جب تقسیم کیا جاتا تھا تو وہ تاکید سے پوچھتے تھے فلاں ہمارا جو پڑوسی ہے یہودی ہے اس کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ تو اپنے مریض کی عیادت کرنا، اس سے بھی فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مسلم یعود مسلما، وہ مسلمان جو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت، فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کو جاتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے، محبت کی محبت ہے، رواداری کی رواداری ہے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح فرشتوں کی دعا اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک بہترین اور بڑا آسان ذریعہ، بڑا آسان کلیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔ آپ کے سامنے نہیں ہے موجود، اسے پتہ بھی نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، ایک نا سامنے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بسا اوقات ریاکاری بھی آ سکتی ہے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بتائے بغیر اسے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ پاس بیٹھ جاتا ہے دعا کرنے والے کی، اور وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین، اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تجھے بھی یہ چیز عطا کرے۔ وہ پھر دوسری چیز مانگتا ہے تو فرشتہ پھر اس کے کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ۔ تو بڑا آسان طریقہ فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا، آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے دعا کرتے جائیں گے اے اللہ ہمارے بھائی کو کامیابیاں عطا کر، تو فرشتہ کہے گا آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین، اللہ تجھے بھی کامیابی عطا کرے، اے اللہ میرے فلاں بھائی کو رزق حلال عطا فرما، تو فرشتہ کہے گا آمین، اللہ تجھے بھی رزق حلال عطا کرے۔ تو بڑا آسان ہے۔ سحری کھانا، یعنی رمضان المبارک کے اندر روزے کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تہجد کے وقت، وہ کھانا شاید میں اور آپ سوچیں کہ وہ تو ہماری ضرورت ہے، ہم نے روزہ رکھنا 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہم نے بھوکا رہنا، تو وہ ہماری ضرورت ہو سکتی ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہے تاکہ ہم پورا دن اچھے طریقے سے ہمارا روزہ ہم گزار سکیں۔ لیکن قربان جائیں،
اسلام پہ، شریعت پہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو بھی عبادت فرمایا. یہ صرف تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا برکت کا باعث ہے، اسے چھوڑو نہیں، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص پہ جو سحری کھاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو سحری کھاتا ہے. میں نے دیکھا بعض لوگ نا گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ ہوتا تھا، رات کو رج کے کھانا کھایا سو گئے، صبح اٹھے ہی نہیں، صبح نماز کے لیے اٹھے تو نہیں، صبح سحری کے لیے اٹھنا، اٹھ کے اس وقت تہجد کا وقت ہے، کم از کم 2 نفل تہجد کے پڑھ لینا، اور پھر اس کے بعد سحری کھانا یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں دنیا کے اندر آپ جھوٹ سے، ریاکاری سے، غیبت سے، اپنے دوستوں کا حق کھانے سے، اتنے بھی گناہ ہیں ان سے اگر آپ بچیں، دعا لیں دوسروں کے لیے. جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور سب سے خوبصورت عمل جو ہے وہ یہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں آپ کی کوئی بھی آراء ہو، کوئی بھی آپ سجیشن دینا چاہیں، کوئی بھی آپ ہم سے کویسچن کرنا چاہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.